الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواہ ابن ماجہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عظام، طالبان علوم نبویہ اور حاضرین مجلس، میرے مقالے اور گفتگو کا عنوان ہے جامع رحمانی منگیر اور خدمت حدیث۔ حدیث شریف قرآن مجید کی طرح اسلامی شریعت کا بنیادی ماخذ ہے۔ اسلامی شریعت کی تفہیم اس کے بغیر ممکن نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اور معانی ہے۔ اس کا پڑھنا، سمجھنا، اس کی خدمت کرنا اور اس پر اپنی عملی اور ذہنی قوتوں کا صرف کرنا ایک مقدس فریضہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دور رسالت ہی سے حدیث شریف کی سماعت، روایت، حفاظت، اس کی خدمت اور اس کے سمجھنے اور سمجھانے کا بابرکت سلسلہ قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت جاری رہے گا۔ ہندوستان علماء و محدثین کی سرزمین ہے۔ یہاں ہر دور میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جن کے نفوس قدسیہ سے چمنستان علم حدیث کی بہار قائم رہی ہے، اور درس حدیث کی نامعلوم یہاں کئی درسگاہیں قائم ہوئیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تک پہنچا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور جامع رحمانی خانقاہ منگیر تک پہنچا۔ جامع رحمانی کے بانی اول قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، جہاں ایک طرف فقیہ النفس، خادم قرآن، مصلح امت اور مناظر اسلام کی تھی، وہیں دوسری طرف محدث وقت کی بھی تھی۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے نامور اور مشہور محدثین سے درس حدیث حاصل کیا اور اجازت حدیث حاصل کی، جن میں سر فہرست حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری، اور اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج براد آبادی رحمہم اللہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دلاری کی مسجد کانپور میں حدیث شریف کا درس دینا شروع کیا۔ درس کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ ضروری کاموں کے علاوہ صبح سے لے کر کے شام تک اور فجر سے لے کر کے عشاء تک
سارا وقت درس ہی میں صرف ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ فیض عام کانپور کے ذمہ دار کے مسلسل اصرار کے بعد اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے 3 سال تک مدرسہ فیض عام میں مسند حدیث کو آباد کیا اور حدیث شریف کا مقبول درس دیا۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت حدیث سے نوازا تھا، اور حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس لحاظ سے حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، یعنی حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعتبار سے حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہت ہی عالی اور قلیل الوسائط ہیں، جو کہ انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ جب حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے 1942 عیسوی کو جامع رحمانی کی نشأت ثانیہ فرمائی، جامع رحمانی کو دوبارہ قائم فرمایا اور یہاں تعلیم کا ماحول بنا، عربی درجات قائم کیے گئے اور مشکات تک کی تعلیم دی جانے لگی، تو اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی گئی کہ سرزمین بہار، جو ایک زمانہ میں درس حدیث اور خدمت حدیث کا مرکز رہی تھی، ایک عرصہ سے یہ سنہرا اور مبارک سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کیوں نہ جامع رحمانی ہی میں حدیث کی آخری اور تکمیلی تعلیم بھی ہو اور فضیلت کا درجہ کھولا جائے، تاکہ یہ خلا بھی پر ہو جائے اور طلباء کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب کی خصوصی توجہ اور حدیث شریف سے آپ کی بے پناہ محبت اور شغف کی وجہ سے 6 فروری 1966 عیسوی کو 6 فروری 1966 عیسوی کو جامع رحمانی میں افتتاح دور حدیث شریف کے لیے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے چیدہ ممتاز اکابر علماء، شیوخ حدیث اور اساتذہ نے شرکت فرمائی۔ چونکہ یہ بڑا تاریخی موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جن شخصیات نے شرکت فرمائی ہے ان میں سے چند نامور لوگوں کے حضرات کے نام میں ذکر کر دوں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اسحاق ندوی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد صدر شعبہ دینیات جامعہ ملیہ دہلی، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عمران ندوی صاحب بھوپال، حضرت مولانا حمید الدین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ، حضرت مولانا ابو العرفان صاحب ندوی محتمیم دارالعلوم دیوبند، اور ان کے علاوہ بہار، اڑیسہ اور بنگال کے اکابر علماء اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما ہوئے۔ اس موقع پر اکابر علماء نے فن حدیث کی ضرورت و اہمیت، حدیث کی حجیت اور شریعت اسلامیہ میں اس کے مقام و مرتبہ پر
بہت ہی وقیع اور جامع خطبات پیش کیے، اور آخر میں فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے بخاری شریف کا سب سے پہلا سبق پڑھایا، انما الاعمال بالنیات، اور اس طرح جامع رحمانی میں دور حدیث شریف کا افتتاح ہوا۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ جامع رحمانی نصف صدی سے زائد سے حدیث شریف کی خدمت پورے آب و تاب کے ساتھ مسلسل انجام دے رہا ہے۔ 2022 تک تقریباً 57 سال کے عرصے میں 539 تشنگان علوم نبویہ نے جامع رحمانی سے سیرابی حاصل کی ہے۔ افتتاح دور حدیث شریف کے بعد حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 26 سال تک پورے اہتمام کے ساتھ موطا امام مالک کا درس دیتے رہے، اور اس سے پہلے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے کتابت حدیث کے نام سے ایک جامع رسالہ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے مضبوط دلائل سے حدیث کی حجیت کو ثابت کیا، منکرین حدیث کا رد فرمایا، حجیت حدیث کے تعلق سے اور اس کی استنادی حیثیت کے حوالے سے پائی جانے والی تمام غلط فہمیوں کا بہت ہی خوبصورت انداز سے ازالہ فرمایا، اور آپ نے مدلل طریقے سے اس بات کو ثابت کیا کہ حدیث شریف کی کتابت و تدوین کا سلسلہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد آپ کے لائق و فائق فرزند مفکر اسلام امیر شریعت سابع حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود موطا امام مالک کا درس اپنے ذمے لیا، اور 1991 سے تا حیات دور حدیث کے طلباء کو اس کتاب کا درس دیتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شریف سے بے انتہا محبت اور شغف کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے موقع پر اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر خانقاہ رحمانی حاضر ہوتے، اور ختم بخاری میں طلباء دور حدیث شریف کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے بھائیوں، موجودہ سرپرست محترم امیر شریعت سامن مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم جامع رحمانی میں حدیث شریف کی معیاری اور عمدہ تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ جامع رحمانی جیسے مرکزی اور قدیم ادارے میں دور حدیث شریف پڑھنے والے طلباء کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوں اور سب کے سب معیاری ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ 59 طلباء دور حدیث شریف میں 66 طلباء دور حدیث شریف میں زیر تعلیم رہے، اور اس سال 59 طلباء دور حدیث شریف کی تکمیل کر رہے ہیں۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد حضرت دامت برکاتہم پچھلے سال سے دور حدیث شریف کے طلباء کو بخاری کی آخری حدیث کا درس دے کر اجازت حدیث سے بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، ان کے کاموں میں اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، خانقاہ رحمانی کی یہ بھی ایک خصوصیت رہی ہے، یہ بھی ایک روایت رہی ہے کہ یہاں کے تمام سجادہ نشینوں کی سند حدیث بہت ہی عالی رہی ہے۔ الحمدللہ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی سند حدیث
عالی ہے۔ آپ کو حدیث شریف کی تمام کتابوں کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا سید محمد یحییٰ ندوی صاحب دامت برکاتہم سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل ہے اپنے والد ماجد مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ باقی آگے کی سندیں کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرات، میرا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، میرے مقالے میں کئی اور گوشے رہ گئے ہیں، جیسے جامع رحمانی کے شیوخ حدیث۔ اس وقت جامع رحمانی میں حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب مظاہری دامت برکاتہم شیخ الحدیث کے مسند پر فائز ہیں۔ بخاری کی دونوں جلدیں حضرت مفتی صاحب سے متعلق ہے۔ ماشاء اللہ حضرت مفتی اظہر صاحب پورے انہماک کے ساتھ اور پوری سنجیدگی و وقار کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح جامع رحمانی کے سابق اساتذہ کا تذکرہ، جامع رحمانی کے موجودہ اساتذہ حدیث کا تذکرہ، یہ فہرست بھی تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اس فہرست میں جو سب سے پرانا اور قدیم نام ہے وہ جناب حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا ہے۔ حضرت مولانا استاذ الاساتذہ بھی ہیں اور ایک طویل عرصے سے جامع رحمانی میں حدیث شریف کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح جامع رحمانی کے نامور فضلاء اور فیض یافتگان کا تذکرہ، جو مختلف جگہوں میں حدیث شریف کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، اس سلسلے میں جو سب سے ممتاز نام ہے وہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں بخاری شریف کے ساتھ حدیث شریف کی کئی کتابوں کا طویل عرصے تک درس دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا کی 2 کتابیں ہیں، آسان اصول حدیث اور علم اصول حدیث، جس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا کو فن حدیث میں بھی دسترس حاصل ہے۔ میں ان تمام گوشوں کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں قلت وقت کے باعث۔ آخر میں صرف ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے 2012 کو مفکر اسلام امیر شریعت سامن حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جامع رحمانی میں ایک شعبہ قائم فرمایا تھا، جس کا نام دارالحکمت رکھا گیا۔ اس شعبے میں عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مجید اور حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد عالمیت اور فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اول دن سے اس شعبہ کو موجودہ سرپرست محترم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی نگرانی اور توجہات حاصل رہی ہیں۔ آج اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ آج بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس میں بعض وہ طلباء بھی شریک ہیں جنہوں نے دارالحکمت میں رہ کر عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید مکمل کیا، اور حفظ قرآن کے بعد پھر وہ عالمیت اور فضیلت تک کی تعلیم پوری کی، اور آج بخاری کی آخری حدیث کے درس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جامع رحمانی کو سدا آباد رکھے اور اسی طرح خدمت حدیث سے معمور رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔